سوشل لینز میں خوش آمدید۔ دنیا کا پہلا 7 سٹار ہوٹل بنانے والا ملک، دنیا کا پہلا زیرو کاربن، زیرو ویسٹ اور کار فری سٹی بنانے کا اعزاز، دنیا کا واحد ملک جس کی 80% آبادی 200 قوموں کی غیر ملکیوں پر مشتمل، انسانوں کے بنائے ہوئے 4 حیرت انگیز جزیرے، 93% لٹریسی ریٹ، دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ٹرمینل، دبئی کے پاس سٹی آف گولڈ ہونے کا ریکارڈ، ایک ایسا ملک جس کی پولیس کے پاس بگاٹی، فرارے، بنٹلے، لمبرگینی، کمارے اور مرسڈیز جیسے سپر کارز، یہ اور اس طرح کی بے شمار دوسری باتوں کی وجہ سے متحدہ عرب امارات دنیا کا ایک اہم ترین خطہ ہے، جس کے ساتھ پاکستانی، انڈینز اور بنگلہ دیشیوں سمیت پوری دنیا کے مضبوط رشتے اور رابطے ہیں۔ اسی لیے ہم نے سعودی عرب کی تاریخ پر بننے والی کامیاب ویڈیو سیریز کے بعد امارات کی سیریز آپ تک لانے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ یقیناً اتنی ہی دلچسپ ہوگی جتنی کی سعودی عرب کی سیریز تھی۔ یہ ویڈیو امارات کی تاریخ پر بننے والی ہماری پہلی ویڈیو ہے، جس میں تاریخی پس منظر، عرب قبائل کی اسلام کی قبولیت، پرتگالیوں کا اس خطے پر قبضہ اور پھر متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندانوں کا تعارف کرایا جائے گا۔ لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ سعودی عرب سیریز دیکھنے والے بہت سے لوگوں نے نہ تو چینل سبسکرائب کیا اور نہ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا۔ یہی ہماری محنت کا صلہ ہے کہ آپ ہمیں سبسکرائب کر کے سپورٹ کریں۔ پہلے آپ کو مختصر طور پر اس خطے کی تاریخ کے بارے میں بتائے دیتے ہیں، اس لیے آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں اور آنے والی ویڈیوز کا بھی انتظار کریں۔ خانہ بدوش قبائل سے لے کر سمندروں کے ساحلوں پر مختلف یورپی طاقتوں کے ساتھ لڑائیوں اور فتوحات تک، اور پھر 7 مختلف امارات کے حکمرانوں کے مابین ملک کی آخری تشکیل تک، متحدہ عرب امارات دنیا کا ایک ماڈرن ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بھرپور اور رنگین تاریخ رکھتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی تاریخ 7 جزائر کی یونین یعنی ابوظہبی، دبئی، شارجہ، عجمان، فجیرہ، القوین اور راس الخیمہ کے آغاز اور متحدہ عرب امارات کی تشکیل پر مشتمل ہے۔ جبل فایا آثار قدیمہ کے مقام پر لمبے ہتھوڑوں کے ساتھ ساتھ متعدد قسم کے کھرچنے والے اوزار پائے گئے تھے۔ یہ بنیادی اوزار ان اوزاروں سے ملتے جلتے ہیں جو مشرقی افریقہ میں قدیم دور کے تہذیب یافتہ انسان استعمال کرتے تھے۔ ان نشانیوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ امارات خطے کی تاریخ قریب 1,25,000 سال پرانی ہے۔ یہ حیرت انگیز ثبوت ہیں کیونکہ یہ نشانیاں افریقہ سے باہر پائے جانے والے اس دور کے ماڈرن انسانوں کے ابتدائی ثبوت ہیں، جن سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ افریقہ میں پہلی انسانی آبادی جب وہاں سے نکلی تو کن خطوں میں جا کر آباد ہوئی۔ پیلولیتھک دور کے دوران چھوٹی خانہ بدوش کمیونٹیاں ماہی گیری کر کے اور پودوں کو اکٹھا کر کے زندگی بسر کرتے تھے۔ اسی دور میں مٹی کے برتن بنانے کی ابتدا ہوئی۔ یہ مٹی کے برتن آثار قدیمہ کے ماہرین نے موجودہ زمانے کے شارجہ، القوین، راس الخیمہ اور ابوظہبی کے علاقوں میں تلاش کیے ہیں۔ پہلے پتھر کے زمانے کے دوران پتھر کے تیر اور کلہاڑیوں کی دریافت جزیرہ نما عرب میں 5000 سے 3100 قبل مسیح تک انسانی آبادی کو ظاہر کرتے ہیں۔ کانسی کے زمانے میں ہفت دور شامل تھا اور اس کا نام جبل حفیت میں مخصوص مکی کے ڈیزائن والے قبروں کی تدفین کے وسیع پیمانے پر پائے جانے والے ناموں کے بعد کیا گیا ہے۔ یہ مدت 3200 قبل مسیح سے لے کر 2600 قبل مسیح تک کا تھا۔ ہم نے اگرچہ امارات کے ماڈرن تاریخ پر زیادہ بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں مختصر طور پر یہ 2 باتیں کرنے کی اجازت دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس خطے کی قدیم ثقافتوں میں ایک ثقافت النار کی ثقافت ہے، جو کہ کانسی کے عہد یعنی برونز ایج کی ہے۔ اس ثقافت کا عرصہ تقریباً 6 صدیوں یعنی 2600 قبل مسیح سے لے کر 2000 قبل مسیح تک کا ہے، اور اس میں سومیری ریاستوں کے ساتھ ساتھ وادی سندھ کی تہذیب کے ساتھ تجارت کے زیادہ ثبوت شامل ہیں۔ اس کے بعد وادی سکھ ثقافت کا آغاز ہوا، جو کہ 2000 قبل مسیح سے لے کر 1300 قبل مسیح تک موجودہ عرب امارات خطے پر غالب رہا۔
اس دور کے بارے میں آثار قدیمہ کی تلاش نے بڑے بڑے تجارتی شہروں کی نشاندہی کی جو کہ موجودہ متحدہ عرب امارات کے مغربی اور مشرقی ساحل پر واقع تھے۔ اس دور میں جانوروں کو پالنے کا عمل شروع ہوا جس کے نتیجے میں اندرونی ملک مزید آباد ہو گیا اور فصلوں کی کاشت جیسا کہ کھجور کے درختوں کی کاشت کی ابتدا ہوئی۔ اسی دور میں اگرچہ وادی سندھ کے ساتھ تجارتی روابط کم ہوئے لیکن ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اس دور میں ترقی پذیر تہذیب کا پروان چڑھا۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح حجاز اور نجد یعنی موجودہ سعودی عرب میں اسلام قبول کرنے سے پہلے لوگ بتوں کو پوجتے تھے، اسی طرح متحدہ عرب امارات کے علاقوں میں بھی بت پرستی عام تھی اور وہی لات و منات اور عزا کی عبادت ہوتی تھی۔ اسلام کا آغاز جزیرہ عرب میں 632 عیسوی میں پیغمبر اسلام کے قاصدوں کی آمد کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک بڑی جنگ ہوئی جس کو ردہ کی لڑائی کہتے ہیں۔ وہ لڑائی ڈبہ کے مقام پر لڑی گئی تھی جو کہ آج کل فجیرہ کا علاقہ ہے۔ اس جنگ میں غیر مسلموں کو شکست ہوئی جس کا نتیجہ اسلام کی فتح کی شکل میں سامنے آیا اور جزیرہ نما عرب میں دین کے قیام کا نتیجہ ثابت ہوا۔ اسی طرح اموی اور عباسیہ خلافتوں میں بھی اس خطے میں اسلامی تہذیب پروان چڑھا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے بتاتے چلیں کہ دنیا میں جہاز رانی اور جہاز بانی کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں خصوصی ترقی دی گئی تھی جس کی وجہ سے خلیج اور جنوبی مشرقی ایشیا کے دیگر علاقوں اور مغربی افریقی ساحل کے مابین سمندری تجارتی روابط قائم ہوئے جس کے نتیجے میں ان خطوں کے مابین گہرے تجارتی راستے اور رشتے پیدا ہو گئے تھے۔ یہاں سے آگے اب ہم ان ادوار کا ذکر کریں گے جن میں مختلف یورپین طاقتوں نے ان عرب جزائر کا رخ کیا۔ 1498 عیسوی میں واسکو ڈے گاما کا بحر ہند کا سفر کرنا تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ اس سفر نے دنیا کے ایک بڑے خطے پر گہرے نقوش چھوڑے۔ واسکو ڈے گاما کا تعلق پرتگال سے تھا۔ واسکو ڈے گاما کے اس تاریخی سفر سے پہلے اٹلی کے شہر وینس اور شمال مغربی اٹلی کے باشندوں نے بحیر احمر یعنی ریڈ سی کی تجارت پر اپنے پنجے گاڑے رکھے۔ بحیر احمر سے ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ پورے بحیر روم میں اٹلی کے مختلف قبیلوں کی بادشاہت قائم رہی۔ 1498 میں بحر ہند میں پرتگالیوں کی آمد نے بحیر روم میں تجارت کے بڑھتے ہوئے رفتار کو نہ صرف کم کر دیا بلکہ وینس کے شہریوں کی تجارت کو بھی تباہ و برباد کر دیا اور ساتھ ہی دو اور بڑی طاقتوں یعنی سلطنت عثمانیہ اور مصر کی تجارت کو بھی انتہائی نقصان پہنچایا۔ 15ویں صدی میں نئے علاقوں کی دریافت اور عیسائیت کو پھیلانے کے ایک صلیبی مشن سے متاثر ہو کر پرتگالیوں نے فوجی اور تجارتی سرگرمیوں کی ایک پرجوش اسکیم کا آغاز کیا جس نے مزید توسیع اور نوآبادیات کی راہ ہموار کر دی۔ تاہم پرتگالی ولی عہد کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بحر ہند کی انتہائی منافع بخش تجارت خاص طور پر مصالحہ جات کی تجارت پر قابو پا لیا جائے جس پر مسلمان تاجروں کا مکمل کنٹرول تھا۔ پرتگالیوں کو چونکہ کئی میدانوں میں واضح برتری حاصل تھی، مثلاً منطقی جغرافیائی حیثیت، اعلیٰ بحری مہارت اور جدید بحری جہاز سازی کی صنعت کے ساتھ ساتھ آئیبیریا جزیرے کے بہادر اور کاروباری لوگ بحر ہند اور خلیج عرب میں داخل ہونے والے پہلے یورپی لوگ تھے۔ اس سے قبل خلیج اور بحر احمر کے راستوں ہندوستان سے سمندری تجارت خاص طور پر عربوں کے ہاتھ میں تھی۔ صدیوں سے وہ اس منافع بخش روابط کو بلا روک و ٹوک برقرار رکھنے میں کامیاب رہے تھے اور اس زمانے کے اہم اور تجربہ کار بحری ملاح عمان اور ساحلی امارات سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اس عرصے میں بحر ہند اور خلیج عرب پرامن اور غیر مسلح آبی گزرگاہ ہوا کرتے تھے جہاں تجارتی برادری کبھی بھی فوجی تسلط حاصل کرنے کی خواہشمند نہیں رہے تھے۔ اس زمانے میں امارات اور آس پاس کے ریاستوں میں مقامی قبائل بھی اپنے اپنے تسلط اور برتری کے لیے سرگرم عمل تھے، لیکن جب پرتگالیوں کی خونخوار یلغار شروع ہوئی تو مقامی قبائل بیدار ہو گئے اور اپنے حقوق اور وطن کی تحفظ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ 1515 عیسوی میں پرتگالی طاقتیں بحر ہند کے تجارتی راستوں پر قدم جما چکے تھے، لیکن تھوڑے ہی عرصے یعنی 1560 میں پرتگالیوں کا تسلط اماراتی علاقوں پر اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا۔ 80 سال تک پرتگال نے بلا شرکت غیرے اپنا قبضہ جمائے رکھا اور عربوں اور مسلمانوں کا قتل عام کیا۔
17ویں صدی کے دوران پرتگالیوں کا عربی ساحل پر قبضہ آہستہ آہستہ کمزور ہوا۔ خلیج عرب میں پرتگالی تسلط کے خاتمے کی بے شمار وجوہات تھی۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ خلیج کے ساحلوں پر آباد وہ قبائل جن کی زندگیوں کا سارا انحصار ساحلوں اور سمندری تجارت پر منحصر تھا، وہ قبائل شدید مشکلات سے تنگ آ چکے تھے، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، بالکل یہی حال ان لوگوں کا بھی تھا۔ پرتگالی اقتدار کے خلاف دو بڑی مشترکہ بغاوتیں اس سے قبل 1521 میں اور 1526 میں ہوئی تھی، جس میں ہرمز، بحرین، کلحت، سوہر اور مسقط شامل تھے۔ 1602 میں فارس کے حکمران شاہ عباس اول نے بحرین سے پرتگالیوں کو بھگانے میں کامیابی حاصل کی، اور 1622 میں ایک مشترکہ اینگلو فارسی فوجی آپریشن کے ذریعے ہرمز کو بھی آزاد کرا لیا گیا۔ پرتگالیوں کے لیے ہرمز کا زوال ایک بڑا علامتی شکست تھا۔ اسی سال یعنی 1622 میں فارسیوں نے خرفکان پر قبضہ کر لیا، جو کہ موجودہ نقشے میں شارجہ کا علاقہ بنتا ہے، لیکن 1623 میں پرتگال نے خرفکان واپس لے لیا۔ اس کے فوراً بعد ہی عمان کے یا عربی خاندان کے پہلے امام ناصر بن مرشد کی سربراہی میں بنائے گئے ایک عرب فورس نے پرتگال کے ہاتھوں سے خرفکان کا قبضہ لے لیا۔ مسقط اور عمان کے ساحل کو بھی بالآخر اس نئے ابھرتے ہوئے قومی عربی سلطنت یعنی یا عربی نے پرتگال سے آزاد کرا دیا۔ کامیابیوں کا یہ سلسلہ یہاں بھی نہیں رکا، بلکہ 1633 میں امام ناصر بن مرشد کی سربراہی میں یا عربی افواج نے جولفر اور دیبا سے پرتگالیوں کو بے دخل کر دیا، جہاں پرتگالیوں نے بہت بڑے قلعے تعمیر کروائے تھے، اور پھر 1643 میں سوہر کے علاقے کو بھی اپنے سلطنت کا حصہ بنایا۔ 16ویں صدی کے آخر تک برطانیہ اور ہالینڈ دونوں نے مشرق کے ساتھ براہ راست تجارتی روابط قائم کرنے میں دلچسپی ظاہر کرنا شروع کر دی۔ بحر ہند میں انگریز اور ڈچ بحری جہازوں کی تجارتی حریف کی حیثیت سے آمد ایشیا میں پرتگالیوں کو درپیش سب سے بڑا چیلنج تھا۔ آخر میں یہ مقابلہ ان کی طاقت اور معاشی خوشحالی کے لیے مہلک ثابت ہوا، اور ان کی مشرقی سلطنت کے زوال کا باعث بنی۔ تقریباً 1.5 صدی تک پرتگالیوں نے باوجود چیلنجز کے اپنا قبضہ اور کنٹرول برقرار رکھا۔ مشرق وسطیٰ کے کچھ حصوں پر سلطنت عثمانیہ نے وقتاً فوقتاً پرتگالیوں کے لیے مشکلات پیدا کی، لیکن عثمانیہ سلطنت ایرانی صفوی سلطنت کے ساتھ جھڑپوں میں لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ پرتگالیوں کو خلیج عرب یا بحر ہند سے مستقل طور پر نہیں نکال سکے تھے، جبکہ صفوی سلطنت اور پرتگال کے درمیان عثمانیہ سلطنت کے خلاف تعاون کی پالیسی تھی، جس کی وجہ سے بھی عثمانیوں کی اس خطے میں حکمرانی قائم نہ ہو سکی۔ یہاں اب یہ بات بتانا ضروری ہے کہ اس زمانے میں اماراتی جزائر پر کون کون سے قبائل رہتے تھے، اور ان مختلف قبائل کا خطے کی حالات میں کیا کردار رہا۔ متحدہ عرب امارات کے اہم ترین خاندانوں میں 6 خاندان ایسے ہیں جنہوں نے تاریخی اعتبار سے اس خطے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سب سے بڑا قبیلہ بلا کسی شک و شبہ بنو یاس قبیلہ ہے، جس کی 2 بڑی شاخیں الفلاحی اور الفلاسی ہیں۔ الفلاحی قبیلے کا اہم ترین خاندان النہیان فیملی ہے، جبکہ الفلاسی قبیلے کا اہم خاندان المکتوم ہے۔ النہیان کا شاہی خاندان ابوظہبی کے موجودہ حکمران ہے، جبکہ المکتوم موجودہ دبئی کے حکمران ہے۔ اس کے علاوہ القاسمی خاندان ہے، جو کہ 2 مختلف امارات یعنی شارجہ اور راس الخیمہ کے حکمران ہے۔ النعیمی خاندان عجمان کے حکمران ہے، جبکہ الموالا خاندان کا تعلق القوین سے ہے۔ آخری اور 7ویں امارت فجیرہ کا حکمران خاندان الشرقی فیملی ہے۔ یہ تو ان خاندانوں کا ایک مختصر سا تعارف ہے، لیکن ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں ان خاندانوں پر تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ تفصیل میں جائے بغیر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کچھ صدیوں پہلے کے یہ چرواہے دنیا کے ایک انتہائی ترقی یافتہ اور عظیم الشان ریاست کے مالک کیسے بن گئے۔ آنے والی قسط میں ہم پرتگالیوں کی شکست کے بعد کے واقعات پر تفصیل سے بات کریں گے، اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ حافظ و ناصر۔